کے لیے جو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، حزقیل کی کتاب اس کا 37 باب اور پہلی چند آیات مقدسہ کی تلاوت کریں گے اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا فرماتا ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 37 باب پہلی آیات مقدسہ سیکھیں گے، جہاں پہ سوکھی ہڈیوں کے بارے میں کلام مقدس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس حزقیل جو ہے وہ فرماتے ہیں، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ خداوند کا کلام جو بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے سب سے پہلے اس بات کا وہ ایمان رکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پہ تھا۔ وہ اس بات کو اپنے اوپر اپناتا ہے، اس بات کا یقین دلاتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور خدا جو ہے وہ مجھے اپنی روح میں اٹھا لیتا ہے اور اس جگہ پر لے جاتا ہے جو ہڈیوں سے پر تھی۔ یہاں بے شمار ہڈیاں تھی۔ خدا اپنے بندہ کو اپنے روح میں اٹھاتا ہے، اس جگہ پر لے جاتا ہے اور مجھے ان کے پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بے کثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس وادی میں، خدا کا پاک روح مجھے اس وادی میں لے جاتا ہے جو کن سے بھری تھی؟ ہڈیوں سے، اور ہڈیاں وہ جو سوکھی تھی۔ آگے لکھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جو ہڈیوں کی وادی تھی، خدا کا پاک روح اپنے بندہ کو ان ہڈیوں کی ان وادیوں میں ان کی چوگرد پھراتا ہے، ان کی سیر کراتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حزقیل ہے، خدا اسے لے کر جاتا ہے، کبھی اس طرف لے کے جاتا ہے، کبھی اس طرف لے کے جاتا ہے، کبھی سارے ماحول کو دکھاتا ہے، اس ساری وادی کو سیر کرواتا ہے خدا کا پاک روح اپنے بندہ کو۔ اس وادی کی جہاں ہڈیاں تھی اور بے کثرت تھی، کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہڈیاں بے کثرت یعنی بہت زیادہ ہڈیاں تھی اور نہایت سوکھی لیکن نہایت، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ وہ سوکھ چکی ہیں۔ اور خدا کا پاک روح خدا اپنے بندہ کو کہتا ہے، کیا آدم زاد بتا یہ ہڈیاں جو ہیں زندہ ہو سکتی ہیں؟ شاید کوئی انسانی سوچ رکھتا تو وہ کہہ دیتا ہے اس میں تو جان ہی نہیں ہے، یہ تو بہت ساری سوکھ چکی ہیں، انہوں نے کب زندہ ہونا ہے؟ لیکن وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کا پاک اس کے ساتھ تھا، خدا کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند یہ کب زندہ ہوں گے، ان میں جان ہی نہیں ہے، ان کے اوپر ماس ہی نہیں ہے، تو یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند کا بندہ خدا کے میسج کو کنورٹ کرتا ہے، خدا کی بات کو
आगे कन्वे करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। आज अगर हमें कहा जाए कि फलां जगह पे जाके कलाम सुनाओ, और अगर वहाँ के लोग लड़ाके होंगे तो शायद हम दादे यार उत्थे की कलाम सुना कह सकते हैं कि नहीं। और अगर वहाँ के लोग ज़्यादा मिचोर नहीं होंगे, कलाम को ज़्यादा सुनने वाले नहीं होंगे, आप कलाम अक़दस को लेके उनके पास जाते हैं, वो आपकी बात या उनके कलाम अक़दस की बात सुनने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, तो शायद हम बेदिल हो जाए और हम कहें यार, और वो कहावत कह देंगे कि ये जो कुत्तों को डालनी है ना, ये खुराक रवा नहीं है, इनके लिए खुराक बनी नहीं है। हम कहेंगे इनको इस चीज़ की कदर ही नहीं है, इनको हम कलाम क्यों सुनाएं, शायद थक जाएं, शायद हम कमज़ोर पड़ जाएं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। यहाँ देखें कि खुदा अपने बंदे को कहता है कि इन हड्डियों से क्या करना है, कलाम करना है। आज भी अगर हम अपने आसपास के माहौल को देखें, भले आज जो खुदा के कलाम का यानी कि रोशनी का दौर है, कलाम अक़दस की रोशनी हर घर में है, लेकिन बहुत सारे जो इलाके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कलाम अक़दस की तालीम ठीक से नहीं दी जाती, वो उन सूखी हड्डियों की मानिंद है, जिनमें कलाम अक़दस की ज़रा भी ताजगी नहीं होती। तो आज खुदा मुझे और आपको कहता है, आज खुदा हमें इसलिए तैयार कर रहा है कि हम उन सूखी हड्डियों वाले इलाकों को, उन इलाकों को जहां में मसीही ईमान नहीं है, मुरझाया हुआ है, ना होने के बराबर है, वहां जाके उन लोगों को आज़ाद करें, उनमें खुदा की कलाम की ताजगी पैदा करें। तो खुदा का बंदा जो है वो खुदा को ये नहीं कहता कि खुदावन ये तो हड्डियां हैं, ये तो सूखी हैं, कोई हड्डी इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, पता नहीं ये किस तरह जो पड़ी हुई है, तो मैं इनको क्या कलाम सुनाऊं। खुदा के बंदा ने ऐसा नहीं किया। कलाम अक़दस में लिखा है, खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। खुदा अपने बंदा को कहता है कि तू इनसे फरमा कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, क्या करूंगा, रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। वो खुदा की बात को रद्द नहीं करता, बल्कि खुदा ने जो उसे कहा है उसको पूरा करता है, खुदा के कलाम को, खुदा की उन बातों को उन तक कन्वे करता है। कलाम अक़दस में लिखा है, और तुम पर नसें पिलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद पाक खुदा अपने बंदा को कहता है कि इन हड्डियों पे नबूवत कर, इनको खुदा का पैगाम दे कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओ, तुम्हारे जो बदन में, जिस्म में जान डालूंगा, गोश्त डालूंगा, नसें डालूंगा और दम फूंकूंगा और तुम क्या हो जाओगी, जिंदा हो जाओगी। तो खुदावंद कहता है कि फिर तुम जानोगी। खुदा अपना पैगाम अपने बंदा के वसीला से, जरिया से उन हड्डियों को देता है कि जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा तो फिर तुम जानोगी कि मैं, खुदा फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं, और खुदा का बंदा ऐसे ही करता है। वर्स नंबर 7, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी के साथ।
خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں نبوت کر رہا تھا، جب میں ہڈیوں کو خدا کا کلام سنا رہا تھا، جب میں سوکھی ہڈیوں کے ساتھ خدا کی باتیں کر رہا تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ بڑا شور آتا ہے اور زلزلہ آتا ہے۔ تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا کا بندہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک ہڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ خدا ترتیب کا خدا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں ہڈیاں کثرت کے ساتھ تھی، یعنی کہ ان گنت ہڈیاں تھی، اور ایسا نہیں ہوا کہ جو ایک جسم کی ہڈی دوسری کے ساتھ مل جائے۔ نہیں، خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا کے کام ترتیب والے ہیں، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ روح میں دیکھ رہا ہے کہ ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہیں۔ کوئی ہڈی ایک بدن کی دوسرے بدن کے ساتھ نہیں جڑی، کوئی دماغ کی ہڈی پاؤں میں نہیں جڑی، کوئی فنگر کی ہڈی جو ہے وہ کہیں چرچ پہ جا کے نہیں لگی، بلکہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ جا کے جڑ جاتی ہے۔ یہ خدا کے کام ہے، اسی لیے خدا کو کہتے وہ عجیب مشیر، اس کے کام عجیب ہیں۔ تو ہر ہڈی جو ہے وہ دوسری ہڈی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ورس 8 میں، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نبوت کر ہی رہا تھا، خدا کا کام ان تک پہنچا ہی رہا تھا، تو شور آیا، زلزلہ آیا، اور کیا ہوا؟ ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا کا بندہ بھی دیکھ ہی رہا ہے کہ ان پہ نسیں چڑھ گئیں، ان پہ چمڑا آ گیا۔ دیکھیں، ایک ہڈی ہے، ہم انسان ہیں، ایک ہڈی کے اوپر ایسا کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہیں آرٹیفیشلی کوئی بنانا چاہیں انسان، تو شاید ہمارے لیے کتنی مشکل ہو، ہمیں کتنا ٹائم درکار ہو، لیکن وہاں صرف دیکھنے کی بات ہے کہ وہ ہڈیاں جو ایسے بکھری پڑی ہیں وہ آپس میں جڑتی ہیں، ان کے اوپر نسیں چڑھتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے، اور پھر یہ چمڑا، یہ سکن جو ہے اوپر سے، یہ بھی ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ یعنی خدا نے، ہم نے سٹارٹ میں پیدائش میں جب دیکھتے ہیں تو خدا نے کوئی بھی کام کیا، خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو جا اور ہو گیا، سوائے انسان کے۔ انسان کو خدا نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے وقت کے ساتھ، بڑی خلوصت کے ساتھ خدا نے انسان کو بنایا۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا نے ایسے مٹی لی ہوگی، خدا کا طریقہ کار جیسے آج ہم مٹی کو گوتے ہیں، مٹی کو لیا، اس میں پانی ڈالا، اس کو گویا، اچھے سے بنایا، پھر خدا نے اپنے ہاتھ کے ساتھ انسان کو بنایا۔ خدا نے انسان کو یہ رتبہ دیا، اور انسان کے پاس یہ فوقیت ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا۔ اگر خدا چاہتا تو کیا، جب اتنا کچھ خدا نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا، تو انسان کو اگر خدا کہتا تو کیا کہنے سے انسان نہیں بننا تھا؟ بن جانا تھا۔ لیکن خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا، اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یعنی کہ جیسے تب خدا نے انسان کو آسانی سے بنا لیا، تو یہاں دیکھیں خدا جو ہے ان ساری ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر رہا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ ان کے اوپر، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا، نسیں چڑھ گئی، ان میں جان، چمڑا بھی آ گیا، لیکن دم نہیں تھا۔ آیت نمبر 9، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے آدم، اے دم،
تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ تب خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ مجھے فرمایا گیا کہ تو ہوا سے کہہ، تو ہوا سے کہہ کہ چاروں طرف آ۔ یہ جتنے ہڈیاں تھی جن کو جیتی جان بنانے کے لیے خدا نے اپنا منصوبہ رکھا تھا، یہ جو انسان تیار ہو چکے ہیں، جو ہڈیاں آپس میں مل چکی ہیں، یہ جو مقتول تھے، جو کسی دور میں قتل ہو گئے تھے، خدا آج ان کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ جتنے یہ سارے ہیں جن پہ چمڑا بھی ہے، گوشت بھی ہے، نسیں بھی ہیں، لیکن دم نہیں، خدا نے کہا ہوا سے کہ ان کے چاروں طرف سے آ اور ان پر زندگی کا دم آ جائے۔ اور خدا کا بندہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ آیت 10 میں لکھا ہے، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ خدا کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ جب میں نے خدا کے حکم کے مطابق جو خدا نے کہا تھا ویسا ہی کیا تو کیا ہوا؟ ان میں زندگی کا دم آیا اور وہ کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی۔ وہ کوئی 2 4 10 20 100 50 نہیں تھی، بلکہ کلام اقدس فرماتا ہے کہ وہ بہت بڑا لشکر تھا جو خدا نے اس سوکھی ہڈیوں سے زندہ کر دیا۔ سو میرے عزیزو، آج بھی اگر ہمارے گھر میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے چرچ میں بہت سارے بیمار آتے ہیں، ہم سمجھتے کہ یہ لا علاج، سمجھتے کہ نہیں؟ خدا وہ جو سوکھی ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی ہمارا عزیز بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، وہ چاہے جتنی بڑی مشکل میں، جتنی بڑی مرض میں کیوں نہ ڈلا ہو، وہ سوکھی ہڈیوں سے بڑی نہیں، سوکھی ہڈیوں سے بڑی ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ کسی کو فالج ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ کیا یہ سارے مسئلے ہیں، یا جو مسئلے، جو بیماریاں ہم آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سوکھی ہڈیوں سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں، سوکھی ہڈیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ضرور ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جب ہم دعا کے لیے ٹھہرتے ہیں، کسی بیمار کے لیے نبوت کرتے ہیں، تو کیا خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے؟ کیا خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے؟ اگر ہے تو کوئی بیماری خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں رہ سکتی، ٹھہر نہیں سکتی۔ وقت مقرر ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری ہے، اس کی مدت خدا نے کہا اتنا ٹائم لگنا ہے خدا کے معجزات کے لیے، لیکن وہ رہ نہیں سکتی۔ تو کبھی بھی کوئی بیمار آتا ہے، کتنا مرضی دکھ کو لے کے، کتنی بڑی مرضی بیماری کو لے کر آتا ہے، تو کبھی بے دل نہیں ہونا۔ خدا سے کہنا ہے کہ پاک روح میرے ساتھ ہو۔ پاک روح کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے، پاک روح کو مانگ کے خدا سے کہنا ہے کہ اے خداوند، یہ بیمار جو بڑے عرصے سے، بڑی دیر سے تیری ہیکل میں تیرے حضور آتا ہے، پیارے خدا آج سوکھی ہڈیوں کی طرح اس پہ اپنا فضل کر، جس طرح سوکھی ہڈیوں کو آزاد کیا، انہیں جیتی جان بنایا اور بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اسی طرح زندہ خدا آج اپنی بندی کو، اس اپنے بندے کو، اس بیٹے کو، اس بیٹی کو، اس بزرگ کو اٹھا کھڑا کر۔ تو جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، ضرور وہ کھڑا ہوگا، خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ تو کبھی بے دل نہیں ہونا، کبھی اگر
ہمارے ساتھ جو سارے معاملات ہونے ہیں جو خدمت کے لیے نکلنا ہے. اگر کوئی بیماری نہیں جا رہی تو خدا سے مانگے کہ خداوند آج اس کو آزاد کر. خدا کے پاک روح کو مانگے. جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکے گی. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.